اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں سمیت تمام امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ کا ہم سب پہ فضل و آمین. سورۃ بقرہ انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ بقرہ کی ہم نے گزشتہ آیات میں آیت 22 تک کا مطالعہ کیا. آج ہم آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 23 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جی اللہ پاک نے آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم واقعی اس کلام کو لے کر کسی شک میں ہو جو ہم نے اتارا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں ہے، تو لے آؤ ایک ہی اس جیسی صورت اور اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. قرآن پاک میں یہ چیلنج دیا گیا اللہ کی جانب سے، اور یہ چیلنج قرآن پاک میں 5 جگہوں پہ یعنی 5 مقامات پر یہ چیلنج دیا گیا ہے منکرین کو، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ کلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں ایسا کلام پیش کر دو. سورۃ بنی اسرائیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے. سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ پاک نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم تمام جن و انس یعنی انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہو اور سب ایک دوسرے کے معاون یعنی مددگار بھی بن جاؤ تب بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. قریش اس بات پر اعتراض کرتے تھے، قریش کے جو لوگ تھے، کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے یہ گھڑ لیا ہے. تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا اس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چیلنج دیا گیا کہ حقیقت میں تو تمہیں یہ علم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، لیکن محض ایک ضد کے تم اس کا انکار کرتے ہو، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسا ایک کلام پیش کر دو. اگلی آیت میں اللہ پاک نے ان کو جواب بہت پیارے انداز میں اس کا جواب بھی دیا. اللہ پاک آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور انسانوں میں سے یعنی کہ ذکر آیا کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب دیکھیں ذرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ یہ چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ دعویٰ جو ہے وہ قرآن کا ہے، کسی اور بک کا نہیں ہے. کہ دیکھیں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص کر کے آیا. جہنم کی جو آگ ہے وہ بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی. دوسرا اس میں ایک بات یہ کہ جو مشرک تھے، جو بت تراشتے تھے، ان کے بت تھے وہ بھی پتھر کے ہوتے تھے. انہیں اللہ پاک نے اس آیت میں انفارم کر دیا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبودان باطل کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا، جن کو تم چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کے آگے ماتھے ٹیکتے تھے، جن کو تم اپنے معبود سمجھتے تھے. تو یہ جہنم تمام منکرین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. آیت نمبر 25 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور ہم سب کو میسیج اس میں دے دیا گیا کہ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں، جنات سے مراد باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جب بھی وہاں پہ انہیں رزق کے طور پر کوئی پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور ان کو ایک جیسی صورت کے پھل دیے جائیں گے۔ جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا ایک مفہوم جو ہے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جنت میں اہل جنت کی جو ابتدائی دعوت ہوگی، اس میں انہیں وہی پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں وہ کھاتے رہیں گے، دنیا میں جو معروف تھے، یعنی کہ سیب ہو گیا، انار ہو گیا، انگور ہو گئے، مطلب اس سے ملتے جلتے، لیکن ان کا ذائقہ ہر دفعہ چینج ہوگا۔ لہٰذا یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ان کی انسان کے اندر ایک فطرت ہے کہ ایک ہی شے کو اگر انسان بار بار کھائے تو انسان کی جو ہے طبیعت وہ بھر جاتی ہے۔ تو اس چیز کا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ جی آیت نمبر 26 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ اس سے عار محسوس نہیں کرتا، اللہ اس سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ اللہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بڑی کسی چیز کی۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یقیناً ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت سوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات جو تھے اٹھائے جاتے تھے، وہ کبھی اس چیلنج کا تو مقابلہ نہیں کر سکے جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، لیکن وہ ہر بار اللہ کے لیے ایک اعتراض اٹھاتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اب جیسے قرآن میں مکھی کی تشبیہ آئی، اب یہ بہت ہی حقیر چیزوں میں سے ہے، مکڑی کا بھی ذکر ہے۔ کفار کو یہ اعتراض تھا کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اتنی معمولی چیزوں کا ذکر جو ہے اللہ نے کیوں اس میں کیا؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس چیز سے عار محسوس نہیں کرتا کہ اللہ چھوٹی یا بڑی کسی بھی چیز کی مثال بیان کرے۔ بہت سوں کو اللہ نے کہا کہ ان مثالوں کے ذریعے ہدایت بھی پکڑ لیتے ہیں لوگ، اور بہت سے جو ہیں وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہدایت کا اور گمراہی کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی اپنی داخلی جو ہے کیفیت، یعنی کہ سبجیکٹیو کنڈیشن پر ہے۔ آپ کے دل میں اگر خیر ہے، بھلائی ہے، طلب ہے ہدایت کی، نیت ہے ہدایت حاصل کرنے کی، تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، آپ کے اندر منافقت ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ اس سے گمراہی اللہ نے فرمایا کہ صرف اسی کو ملتی ہے، وہی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے جس کے اندر منافقت ہے، نفاق ہے۔ لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل ما اهدم بها الدنيا سلاح،